آج بھی وہ دن یاد ہے جب میرے دیور کی میت گھر میں آئی تھی۔ ایک کوہرام تھا جو بپا ہو گیا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ میرے دیور کی شادی ابھی 2 ہفتے پہلے ہی تو ہوئی تھی اور اب اس کی یوں اچانک موت نے سب کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میری دیورانی کی حالت تو سنبھلتی ہی نہیں تھی۔ وہ ایک ایک سے جا کر پوچھتی کہ مجھے بتاؤ میرا کیا قصور تھا جو مجھے اتنا بڑا غم مل گیا۔ ہر کوئی اسے دلاسے دیتا تھا مگر اس کا غم تھا کہ مٹتا ہی نہیں تھا۔ میری ساس ایک نرم دل خاتون تھی، اس لیے اس نے اپنے جوان بیٹے کی موت کا الزام اپنی بہو پر نہیں دھرا تھا، بلکہ اس کا ماتھا چوم کر کہا کرتی تھی کہ عائزہ غم نہ کرو، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی۔ عائزہ کے والدین اسے لینے آئے تھے مگر اس نے یہ کہہ کر ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ جس جگہ میرے شوہر کی قبر ہے میں وہیں پر اپنی زندگی بسر کروں گی۔ عائزہ ایک بہت ہی خوبصورت اور کم عمر سی لڑکی تھی۔ لوگ اسے غم میں ڈوبا دیکھتے تو ازراہ ہمدردی اسے دوسری شادی کا مشورہ دے ڈالتی، مگر دوسری شادی کا نام سن کر علیزہ کا برا حال ہو جاتا۔ اس کے چہرے کی رنگت اس طرح زرد ہو جاتی تھی کہ جیسے ابھی مرنے والی ہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تھی، کہتی کہ میں تو دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی، میں کاشف کے نام پر اپنی ساری زندگی گزار دوں گی۔ یوں ہی 1 سال گزر گیا۔ اب میری ساس بھی عائزہ کو دوسری شادی کا مشورہ دینے لگی تھی۔ ایک دن اس نے اعلان کر دیا کہ میں دوسری شادی کرنے پر رضامند ہوں، مگر میں اپنی مرضی سے یہ شادی کروں گی۔ ہم سب عائزہ کی یہ بات سن کر چونک گئے تھے۔ ایک طرف تو وہ کہتی تھی کہ شادی ہی نہیں کروں گی اور اب شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتی تھی۔ ہر طرف چہمگوئیاں ہونے لگی تھی۔ محلے کی وہ بوڑھی عورتیں جو اس کی شرافت کے قصیدے پڑھتی نہیں تھکتی تھیں، اب وہ بھی منہ بنا بنا کر باتیں کرنے لگی تھیں۔ عائزہ نے اپنے نکاح کے لیے جمعے کا دن منتخب کیا تھا۔ مقررہ وقت پر سبھی لوگ جمع ہو چکے تھے مگر ابھی تک عائزہ کا دلہا نہیں آیا تھا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ عائزہ مجھے بتاؤ تمہارا دلہا کہاں رہ گیا ہے؟ وہ مسکرا کے بولی، وہ تو میرے کمرے میں ہی رہتا ہے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں گئی اور جس چیز کو باہر لے کر آئی تو سب کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں کاشف کی تصویر پکڑی ہوئی تھی۔ عائزہ کہنے لگی، آج آپ سب کی تسلی کے لیے کاشف کی تصویر کے ساتھ شادی کرنے لگی ہوں تاکہ مجھے آپ لوگ یہ مشورہ دینا چھوڑ دیں۔ تب میری ساس نے جلدی سے اٹھ کر عائزہ کا ماتھا چوم لیا تھا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، بیٹی مجھے معاف کر دو، ہم لوگوں نے ہی تمہیں اس چیز کے لیے مجبور کیا ہے، اب تم اس نکاح کو رہنے دو۔ مگر عائزہ نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، آج میں یہ نکاح لازمی کروں گی۔ عائزہ نے کاشف کی تصویر کے ساتھ نکاح کر لیا۔ عائزہ کے اس اقدام کے بعد محلے میں اس کی عزت بہت بڑھ گئی تھی۔ ہر لڑکی اپنی شادی میں اچھے شگون کے طور پر عائزہ کو خصوصی مہمان کے طور پر بلاتی اور پھر اسے پیسے وغیرہ بھی دے دیے جاتے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ عائزہ سے دعا بھی کروانے لگے۔ عائزہ کی مقبولیت بہت بڑھ گئی تھی۔ اس کو جو بھی پیسے ملتے وہ اپنی ساس کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتی تھی۔ یوں ہمارے گھر کے حالات بہت بہتر ہو گئے تھے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ لیکن ایک دن عائزہ کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی، وہ درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ میں عائزہ سے بولی، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے میرے کان میں جو بات کہی اسے سن کر تو مجھ پر قیامت ہی بیت گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، بھابھی میں بچہ جننے والی ہوں، میری مدد کریں۔ عائزہ کے شوہر کو مرے ہوئے 1.5 سال کا وقت بیت گیا تھا اور اب وہ بچہ جننے لگی تھی۔ میں نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اس کی مدد کی مگر عائزہ کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اب مجبوری بن چکی تھی کہ ہم دائی کو بلوا لیتے، مگر اس طرح تو عائزہ کی بدنامی ہو جاتی۔ میں مجبور تھی، بدنامی کے ڈر کی وجہ سے عائزہ کی جان تو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی، اس لیے میں نے دائی کو بلوا لیا تھا۔ یہ وہی دائی تھی جو اپنی بیٹیوں کے اچھے نصیب کے لیے عائزہ سے کئی دفعہ دعا کروانے آئی تھی اور اسے اچھا خاصا نذرانہ بھی دے کر گئی تھی۔ جب اسے علم ہوا کہ عائزہ تو ماں بننے والی ہے، اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔
اور آنکھوں میں ایک گلہ سا آ گیا تھا، جیسے کہہ رہی ہو اتنا بڑا دھوکہ۔ خیر وہ ایک دائی تھی، اس لیے اس نے سب سے پہلے اپنے فرائض ادا کیے اور عائزہ کی مدد کی۔ عائزہ کے ہاں ایک صحت مند بچی نے جنم لیا تھا۔ جب دائی اپنے کام سے فراغت پا چکی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، یہ راز کی بات ہے، کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ میری بات سن کر دائی نے سر جھٹک دیا تھا اور باہر چلی گئی تھی۔ مجھے علم ہو چکا تھا کہ اب یہ بات ہمارے گھر کی چار دیواری سے نکل کر ہی رہے گی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شام کے وقت دائی محلے کی بہت سی عورتوں کو لے کر ہمارے گھر آ چکی تھی۔ میری ساس کو بھی اب تک اس معاملے کی خبر ہو چکی تھی۔ اب سب بہت زیادہ پریشان تھے کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ سب عورتیں عائزہ کو برا بھلا کہنے لگی تھیں اور یہ ڈیمانڈ کر رہی تھیں کہ عائزہ نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے تو اسے اسلامی قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اتنی دیر میں عائزہ بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ بچہ میرے شوہر کا ہے۔ عورتیں کہنے لگیں کہ تم ہمیں بیوقوف مت بناؤ، تمہارے شوہر کی میت کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تبھی کمرے سے میرا جیٹھ باہر آ گیا تھا، اس کے ہاتھ میں نکاح نامہ تھا۔ وہ کہنے لگا، عائزہ نے مجھ سے نکاح کیا ہے، میں اس کا شوہر ہوں اور بچے کا باپ ہوں۔ میری بیوی نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تب میری ساس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، اگر ایسی ہی بات تھی تو تم نے ہم سے کیوں نہ کہا؟ ہم نے تو تمہیں شادی کی اجازت بھی دے رکھی تھی، پھر یہ رازداری کیوں برتی؟ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بولی، کاشف کی موت کے بعد جب میں نے دوسری شادی سے انکار کر دیا تو محلے کی عورتوں نے میری اتنی تعریف کی کہ مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ میں تو بہت ہی خاص ہوں، میں عام کیسے ہو سکتی ہوں۔ مگر پھر آہستہ آہستہ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ دوسری شادی بھی ضروری ہے۔ میں تنہا ساری زندگی گزار نہیں سکتی۔ تب مجھے میرے جیٹھ نے شادی کی آفر کی تھی۔ میں اس سے بولی کہ میں شادی تو کر لوں گی، مگر ہمیں اس بات کو خفیہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ میں تو بہت ہی خاص ہوں، میں عام نہیں بننا چاہتی۔ اعجاز نے میری بات مان لی تھی۔ اب جب میرا سچ کھل کر سامنے آ ہی گیا ہے تو میں آپ سب سے شرمندہ ہوں۔ مجھے اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ سب مجھے معاف کر دیں۔ مگر عورتیں بہت غصے میں تھیں۔ عائزہ کو معافی نہیں ملی تھی۔ سب لوگ اس سے دور دور رہنے لگے تھے۔ وہ ان حالات سے دل برداشتہ ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ یہ علاقہ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ عائزہ کی بہت سبکی ہوئی تھی۔ کاش وہ خود نمائی کے فریب کا شکار نہ ہوتی تو آج ہمارے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی۔ آج کی کہانی سننے کے لیے بہت شکریہ۔ اگر آپ مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔